بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، فرنیچر بھی نہیں آئے، شادی کو اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، کافی پریشان رہتی ہیں ہر ویڈیو میں۔ تو فائنلی آج میں نے سوچا میں ان سوالوں کا جواب دے ہی دوں، بیکوز ہر ویڈیو کے نیچے تقریباً یہ کمنٹ آتی ہیں، لیکن میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ بٹ پھر میں سوچتی ہوں کہ میں کب تک ان چیزوں سے بھاگوں گی، تو پھر میں تھوڑی سی سٹوری آپ لوگوں کو اپنی ریئل سٹوری بتا ہی دیتی ہوں۔ اور سٹوری کے بعد پلیز دل سے دعا کرنا کہ اس دلدل سے میں نکل پاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں دے، مجھے خوشیاں دے، اور خوشیاں دے، سکون دے، اور صحت دے، آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ریئل لائف آف سترا۔ ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ ایوری ون از فائن، سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے ولاگ۔ اچھا جی، آج کے ولاگ میں بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور جتنے بھی یہ میری سٹوری کے جو بھی سوال کے جواب ہوں گے وہ سارے ٹریول کے دوران ہی ہوں گے، بیکوز میں آج کر رہی ہوں ٹریول۔ جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں نے کہا تھا میری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، تو طبیعت کچھ نہ اپسیٹ سی رہتی ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا پھر میں جا رہی ہوں اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے، اور اسی کے ساتھ ہی پھر میں ساری ویڈیو میں نا ٹریول کرتی ہی نظر آؤں گی، اور اپنی سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہی نظر آؤں گی۔ باقی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، کمنٹ بھی کرنا اچھی سی دعا کے ساتھ۔ اچھا جی، سب سے زیادہ جو مجھے کمنٹ آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ تو میں اکثر ویڈیو کے نیچے نا یہ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کہ میں یہ اتنا بڑا سوال ہے، میں کیسے اس کا جواب دوں نا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ فرنیچر نہیں ہے، شادی کو اتنی دیر ہوئی نہیں لگ رہی، تو کافی پریشان رہتی ہیں کہاں سے ہیں، اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور اسی کے ساتھ ایک میری بہت پیاری سبسکرائبر ہے جو ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ ہوتا ہے اس کا، یہ والی چیز آپ نے کہاں سے بنائی، کتنے کی بنی؟ تقریباً آلموسٹ میں نے اپنے سارے فرنیچر کا جو ہے نا اس کو بتایا ہے ڈیٹیل سے، لیکن ڈائننگ ٹیبل جو ہے نا وہ میں ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں شیئر کر پا رہی، بیکوز جب میں نے یہ گھر لیا تھا تب مجھے لگ رہا تھا کہ سارا گھر کا فرنیچر جو ہے نا ادھر سیٹ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو پایا، تو وہ بھی ابھی اسی طرح نا سٹور کی طرح ہی بنا ہوئے، تو اس لیے چیئر مما کی طرف پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اتنے ڈیمیجز ہو گئے ہیں فرنیچر کے، چیئر اگر سیف پڑی ہیں، جگہ ہے ادھر، تو میں نے کیا کرنی ہے ادھر لا کے رکھے جب اس چیز کی جگہ ہی نہیں بن رہی؟ تو اس کا بھی پھر میں جواب دوں گی، آپ کو ڈیٹیل سے جواب دوں گی اگر وہ دیکھ رہی ہے، اور میری ہر ویڈیو تک وہ دیکھتی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ میرے ہسبینڈ اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ کہاں ہے۔ اگر وہ ہوتے تو شاید میں اس نوبت تک نہ پہنچتی کہ میں یوٹیوب پر چینل بناؤں، اپنی سٹوری شیئر کروں، کچھ بھی اپنی لائف کا شیئر کروں اگر وہ ہوتے تو۔ یوٹیوب پر میرا جو ویڈیو چینل بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میرا کوئی انکم سورس ہو، تاکہ مجھے آؤٹ ڈور نہ جانا پڑے جاب سے ریلیٹڈ، تو اس لیے وہ نہیں ہے۔ 2021 میں ہماری شادی ہوئی تھی، اور 23 کے سٹارٹنگ میں سیپریشن ہو گئی تھی، تو اس لیے شادی بھی میری فیملی میں ہی ہوئی تھی، میری امی کی کزن کا بیٹا تھا، تو جب شادی ہوئی تو پہلے 6-7 ماہ بہت اچھے گزرے، اور میری ساس نہیں ہے، انگیجمنٹ کے بعد میری ساس کی وفات پا گئی تھی، وہ یعنی ڈیتھ ہو گئی تھی، اگر وہ ہوتی تو شاید میں اس طرح اس سچویشن میں نہ ہوتی، اس لیے جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہنا چاہیے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ تو یہ جو میرے ہسبینڈ تھے یہ ایک بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اور میرے سسر تھے، میری فیملی اتنی سی تھی سسرال میں، اور بڑی نند کی شادی ہوئی، اور اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ اس طرح سے مل گیا جیسے لالچی ٹائپ ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہسبینڈ تھا اس کا۔ تو اب تو خیر مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی فیملی ہے، لیکن ان 4 لوگوں کی وجہ سے نا 2 نندیں اور 1 سسر اور ایک نند کا جو ہسبینڈ، ان 4 لوگوں کی وجہ سے 50% جو ہے نا وہ انوالو میں، 50% میرے خود کے ہسبینڈ انوالو تھے، اور میں تھی اکیلی اس گھر میں کہ میں نے گھر بچانا ہے، میں نے کیسے بچانا ہے، لیکن میں نہیں بچا پائی۔ یہ بہت بڑی ریالٹی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، کہ میں نے بہت کوشش کی کہ گھر بچانا ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، اپنا گھر نہیں چھوڑنا، لیکن مجھے میرے ہسبینڈ نے پتہ نہیں چلنے دیا کہ تمہیں گھر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ میری شادی ہوئی تھی، شادی کے بعد اتنے اچھا ٹائم گزرا، لیکن اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ کے ساتھ نا
مجھے نا تھوڑا سا شک سا ہونے لگ گیا کہ نا کچھ ہے، غلط ہے۔ شادی سے پہلے تو ہر مرد کہتا ہے کہ میں کہیں باہر آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھوں، تم مجھے مل جو، اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں، ہر مرد ہی کہتا ہے۔ تو لڑکیاں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے کچھ ٹائم بعد نا انسان مرد چینج ہو جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہر عورت کو۔ تو جب ایسا ہوا تو پھر میں نے کہا میں نا اپنی امی لوگوں کو نہیں بتاؤں گی یہ والی چیزیں، کیونکہ اکثر ویڈیو میں دیکھا ہے کہ سسرال والی جو باتیں نا میکے میں نہیں بتانی چاہیے۔ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ گھر جو اچھا اگر چلانا ہو تو میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں بتانا، یہ میرے شوہر کی نا عزت ہے، تو اگر وہ برا کرتے تو کتنی دیر کرے گا، کبھی تو واپس پلٹے گا، تو میں نے کہا نہیں بتانا۔ لیکن یہ مسٹیک ہے، اتنی بڑی بات اور کہاں سے کہاں انسان بیٹھ جاتا ہے اچھا بننے کے چکروں میں۔ تو پھر میں نے نہیں بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا، اور میں اپنی امی کی طرف تھی، جب میرے بیٹا پیدا ہوا میں اپنی امی کی طرف تھی، تو اسی دوران تقریباً کوئی 1 ویک کے دوران نا میرے بیٹا پیدا ہونے کے دوران نا میری خالہ کی طرف سے نا کال آتی ہے مجھے، اور میری سگی خالہ کی طرف سے کہ مما کو نا ادھر بھیجیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں، ویسے بھی جاتی رہتی ہیں، یعنی بہنیں ہیں، رشتہ دار تو آنا جانا ہو، تو انہوں نے بات بھی مجھ سے اس طریقے سے کی کہ مجھے شک ہی نہ ہو۔ لیکن جب وہ میرا حال پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو محمد علی، اس طرح، یعنی اتنی سے میں نے کہا اتنی کیئر تو پہلے بھی نہیں خالہ کرتی، تو اس بار اتنی ہمدردی سے کال ہو رہی ہے مجھے، ٹون ذرا چینج ہوئی تھی ان کی، تو مجھے شک تو پہلے ہی تھا کہ کچھ ہے۔ I'm sorry، گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے کیونکہ طبیعت خراب ہے۔ تو پھر میں نے امی لوگ گئے، اور تقریباً رات کو کافی دیر بعد نا واپس آئے، جب میرا بیٹا ہوا میں اپنی امی کی طرف تھی۔ تو پھر دوسرے دن میری مما کی چپ نے نا مجھے شک میں اور ڈال دیا کہ کچھ ہے، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ فیصل کی کوئی بات نا میرے ہسبینڈ کا نام فیصل تھا، میں نے کہا اس کی کوئی بات نا پہنچ گئی ہے یہاں تک، تو وہ تو پھر مجھے پتہ چلے گا۔ تو پھر جو میرا بھائی میری امی کے ساتھ میری خالہ کے گھر گیا تھا، وہ بھی ذرا مجھے نا سمجھانے لگے کہ ہمت کے ساتھ گھر چلاتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے شک پڑ گیا تھا کہ میں نا یہاں پہ کوئی بات نا میرے ہسبینڈ کی پتہ چل گئی ہے، کوئی کرتوت نا ان تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن 2-3 دن جیسے ہی گزرے نا، انہوں نے کافی، میری امی نے کوشش کی کہ میں نارمل فیل کروں، سدرا کو نارمل فیل کرواؤں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے نا مغرب کے ٹائم نا 2-3 دن کے بعد نا میں نے اپنی امی کو سامنے بٹھا لیا، میں نے کہا مجھے بتائیں کیا اصل ماجرا کیا ہے، آنٹی نے کیوں کال کی تھی، کیوں، ویسے تو وہ نیاز دلاتی ہیں، کھیرے بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھیج دیتی ہے، لیکن آپ لوگ کیوں کھیر لینے گئے ان کے گھر سے۔ پھر نا میری امی رو پڑی، مجھے خود رونا آ گیا، کہہ رہی کہ فیصل نے نا دوسری شادی کی ہے۔ جب کوئی عورت اس طرح سے سنے اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین، اور بچہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا، میں کہہ رہی ہوں یعنی میرے ہسبینڈ کو کہتے تھے کہ ایج اتنی ہوگی ہے، پتہ نہیں اولاد ہوگی یا نہیں، اور اللہ نے فوری ہماری نہ سن لی تھی۔ تو میں نے کہا اللہ نے بیٹا دیا، اتنی پیاری اولاد دی ہے، اور سب لوگ کہتے تھے اس کو اولاد نہیں ہوگی، اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے، اسے اولاد نہیں ہے، اتنی ایج کر کے انہوں نے شادیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ پھر میں نے کہا اچھا، پھر میں نے نا کال کی، 2-3 دن نا میں ذرا روتی رہی ہوں کہ سمجھنے میں ٹائم گزرا۔ تو پھر میں نے نا کال کی، میں نے کہا فیصل اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میری شادی سامنے کیسے آ گئی، پھر وہ بھی ہو گیا کہ اب فیملی میں عزت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جو ہر فیملی میں ہوتا نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہی قابل نکلا، ایک ہو کے اس نے گھر بنایا ہے 4-5 کروڑ کا، اور وہ ایک ہے تو بڑا اچھا کماتا ہے، تو اس نے آج تک فیملی میں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، یعنی مائیں کہتی ہیں کہ اس کی طرح بنو، اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں یہ وہ بیٹا تھا۔ لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ باہر سے تو وہ ہے، لیکن اندر سے کیا ہے وہ ساری فیملی کو پتہ چل گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس طرح سے ہو نا، کوئی شخص کی اتنی عزت ہو اور یہ حرکت کوئی پتہ چل، تو یہ ہوا کی طرح فیملی میں پھیلتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا اب جیسے تیسے ٹھیک ہے کر لی ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو میرا جسٹ ایک تھا کہ اب تو بچہ بھی ہو گیا ہے تو گھر تو چلانا ہے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں ہی چاہیے ہوتے ہیں۔
تو اس کو یہ تھا کہ اس کو کس طرح سے پتہ چلا. تو ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ جو میرے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف تھی نا، وہ ٹک ٹاک بناتی تھی، ٹک ٹاکر تھی. اور یہ ڈیٹ شیڈ کے چکروں میں نا، کوئی اس طرح سے باہر کوئی کام تھا ان کا کوئی خراب ہو گیا، تو انہوں نے پھر شادی کی. تو یہ اتنی ڈیپلی باتیں ہیں جو میں شیئر کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ اس کا انجام کیا ہے. لیکن جو کہہ دیا سو کہہ دیا، کیونکہ اس وقت فرشتہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ دل کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. اور کہ جی نہیں پا رہی نا، اتنا بوجھ ہے کہ اتنی وفاؤں کے بعد کوئی شخص نہیں وفا نہیں دیتا، مرد نہیں دیتا. اس سے اس چیز کی امید بھی نہ رکھیں، چاہے وہ شادی سے پہلے کہہ دے نا کہ میں آنکھ بھی نہ اٹھا کے دیکھوں، تو اس کو کوئی یہ بکواس کر رہا ہے. یہ اس کی فطرت ہی نہیں ہے، نہیں تو پھر وہ مرد ہی نہیں ہے. آج کل کا مرد جو ہے نا، وہ اتنا کوالٹی والا نہیں ہے. اگر کوئی مرد بھی میرا ولاگ دیکھے نا، تو پلیز ایم سوری، پتہ نہیں آپ کیسے ہوں گے، لیکن مرد کی فطرت ہے، وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے. چلے اب دوسری شادی ہو گئی، اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں، اگر اس نے کر لیا تو میں کیا کر سکتی ہوں، میرا بچہ ہے، میں نے تھوڑی نا اس کو معاشرے میں ذلیل کروانا ہے. اگر میں سپریشن کر لیتی ہوں تو اپنے گھر چلی گئی. پھر میں نے اس سے حلف لیا، اس نے مجھ سے سوری کی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن میں نے 3 ماہ کے بعد اس کو ڈیورس دے دی ہے. تو میں نے کہا جب دے دیا ڈیورس، اب ہو گیا تو ٹھیک ہے. پھر اس شخص نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا. اس نے کہا میرا 6-7 لڑکیوں کے ساتھ نا ہے، تو لیکن میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا. اس نے وضو کیا، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا اور قسم کھائی. اور اس کے بعد پھر 1-1.5 ماہ کے بعد نا میں اپنے گھر آ گئی ہوں. میرے ابو کے گھر مجھے بھیج دیا. پھر ان لوگوں نے، گھر والوں نے کہا اس کو کال نہیں کرنی تم نے، تاکہ اس سے تمہاری اور بچے کی یاد آئی اور تمہیں یہ لینے آئے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس بار بھی نا میں نے انہی کی ماننی ہے. تو میں 3 ماہ گزر گئے، 4 ماہ گزر گئے. پھر ہمارے یہاں نا ایک استخارے والے انکل ہے، تو میں نے کہا مما ان سے استخارہ کرواتی ہے. عجیب سی نا بے چینی سی تھی. تو استخارہ کروایا ان سے. انہوں نے کہا بیٹا اس نے تو نہیں لینے آنا، وہ بڑا یعنی کہ ہے، اس کا ذہن پوری طرح سے اس کی فیملی نے بدل دی ہے، اس نے نہیں لینے آنا. اس نے ڈیورس کے پیپر بنا لیے، اگر اپنا گھر بچانا ہے تو تم خود چلی جاؤ. تو میں نے جیسے استخارے والے انکل سے سنا، انہوں نے ہمارا نکاح بھی انہوں نے پڑھوایا تھا، ماشاءاللہ اتنے ہے وہ. تو میں تو میرے پیروں کے نیچے سے پھر زمین نکل گئی کہ ساری زندگی کی ضلالت جو وہ اتنی کم عمر میں اتنے بڑی چوٹیں لگ رہی ہیں. میں نے کہا میری پیکنگ کر دو، کیونکہ میرے جسم میں جان ہی نہیں تھی. میں ایک موبائل اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی جب اس نے یہ ڈیورس والا معاملہ بتایا. میں پہنچی شام مغرب سے پہلے، میں اپنے گھر پہنچ گئی، گاڑی کروائی. تو جنہوں نے ہمارا نکاح کروایا تھا وہ انکل، میری مما، میرے ماموں، میں، ہم 10 منٹ گیٹ کے باہر کھڑے رہے، بیلے دیتے رہے. ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا، اور دروازہ کھولا میرے سسر کہنے لگے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا، میں آؤں گا، بات کروں گا، پھر اس کو بھیجنا. اتنی بدتمیزی سے بات کی نا. لیکن میری ماموں سر نیچے کر کے نا اندر زبردستی گزر گئے کہ بیٹی کا گھر بچانا ہے. 3 دن وہ بخار میرے ماموں کہ بیٹی کا گھر بچانا ہے، کوئی بات نہیں، اگر بولتے ہیں تو بول لے. میری مما روتی ہے، میرے ہسبینڈ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ نہ ایسا نہ کرو، اتنی پیاری اولاد ہے، بیوی ہے، ایسے نہ کرو. لیکن وہ شخص ایسے تھا جیسے مجھے جانتی نہیں ہے. لیکن ہمارے اختلافات جب شروع ہونے تھے نا، اس سے پہلے وہ شخص راتوں کو اٹھ کے روتا تھا کہ مجھے اتنے برے خواب آتے ہیں، کوئی کالے رنگ کا سایہ ہے جو میرے اوپر سے گزر کے تمہیں گھسیٹتا ہوا میرے بیڈ کے نیچے سے میرے کمرے سے باہر لے کے جا رہا ہے. اور میں کہتی ہوں اس شخص کو موت نہ آئے جو ہمارے گھر میں آ کے 2 دن رہ کے پڑھائی کر کے گیا تھا. اور میرے سسرال والوں نے میرے ہسبینڈ کو کہا تھا ہمیں خواب بہت برے آتے ہیں، ہم نے یہ پڑھائی کے لیے بلوایا ہے دوسرے شہر سے. اس طرح سے ہماری علیحدگی ہوئی، اور آج میں اس طرح اپنی لائف میں سفر کر رہی ہوں. پھر امی کے گھر آ گئی، سامان اٹھایا، وہاں سے خالی گھر تو کھانا، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا.
پھر اوبیسلی شادی سے پہلے سارے وارث ہوتے ہیں لڑکی کے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور شوہر لاوارث کر دے پھر کوئی وارث نہیں بنتا، پھر اسے اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ سارے رشتے بدل جاتے ہیں، بھائی بدل جاتے ہیں، بہنیں بدل جاتی ہیں، جو کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ دور دور تک نظر ہی نہیں آتی، ماں باپ تک بدل جاتے ہیں۔ جن لڑکیوں کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں اور ان کے پاس بچے بھی ہوں، یہ ان سے پوچھیں کہ چھوٹی ضروریات جو ہے نا وہ زبان تک پہنچتی ہیں لیکن وہ بول نہیں پاتی، وہ کہتی ہیں نہیں، کیونکہ وہ ملنی نہیں ہوتی، بہت سفر کرتی ہیں عورتیں، پہلے چار دیواری کے اندر رکھ کے پالتی ہیں جی، باہر نہیں نکالنا، باہر کی کوئی نالج نہیں ہوتی لڑکی کو، اگر شادی کے بعد شوہر لاوارث کر دے پھر وہ کہتے ہیں اپنی جنگ خود لڑو۔ ایسے رشتے ہیں یہ سارے، کچھ بھی نہیں ہے اپنا، یہ سب دھوکہ ہے۔ لیکن پھر سپریشن کے 6-7 ماہ بعد ایک اور میری آزمائش شروع ہوگی، مجھے کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور شکر الحمدللہ کہ میری جو کینسر کی سٹیج تھی وہ انیشیل سٹیج تھی، کہ مجھے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا ٹریٹمنٹ جو تھا وہ اوبویسلی جن کا ہوتا ہے انہیں پتہ ہے بہت پینفل ہے، تو یہ جو مجھے بخار تھا میں سمجھ رہی تھی کہ کہیں دوبارہ نہ اللہ نہ کرے دوبارہ مجھ میں کوئی اس طرح سے مسئلہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میں ولاگ تب آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جب میری رپورٹس کلیئر آئیں گی یا ڈاکٹر سے میری کال پہ ہو جائے گی کہ میری رپورٹس ٹھیک ہے۔ شکر الحمدللہ میرے جتنے بھی ٹیسٹ میں اس دن کروا کے آئی ہوں آج سارے کلیئر آئے ہیں۔ بخار تھا کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے بخار تھا، تو اس لیے یعنی کہ یہ تھا، باقی کچھ بھی نہیں ہے شکر الحمدللہ، لیکن ڈر لگا رہتا ہے جب بچے کا دیکھتی ہوں نا کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، اس کے میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو میں ڈر جاتی ہوں، میں نیند نہیں آتی مجھے، میں سو نہیں پاتی کہ مجھے کچھ ہونا چاہیے، اس کی خاطر کچھ نہ ہو، مجھے اللہ لمبی زندگی دے۔ اور سچی جب میں بازار سے گزرتی ہوں اپنے بیٹے کے ریلیٹڈ کوئی چیز دیکھتی ہوں نا میرا دل بڑا ہی روتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کے لیے لے پاتی، اس لیے کہتی ہوں میں نے چینل بنایا ہے، میرا چینل میری ویڈیوز دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری کوئی انکم آئے اور میں اپنے بیٹے کے ہر خواب پورے کر سکوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ رات کافی ہو گئی تھی، میں 9 بجے کے قریب تقریباً گھر پہنچی تھی، تو گھر آئی ہوں، مما نے پاستا بنایا تھا، پاستا کافی اسپائسی تھا اور کچھ زیادہ ہی پک گیا تھا، تو کھایا اور پھر میں سو گئی۔